میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیریں، جس میں آپ اپنے خواب بیان کرتے ہیں۔ خوابوں سے متعلق کوئی کویسچن ہے، کوئی سوال ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ تعبیر سے متعلق آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ دن بھر میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہم ملاقات کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے۔ کوئی آپ کے سامنے خواب بیان کرتا ہوگا، کسی کے سامنے آپ اپنا خواب بیان کرتے ہوں گے، تو کوئی سوال ذہن میں اٹھتا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے اپنی جگہ پر ہر ایک کو اپنے خواب بیان نہیں کرنے چاہیے۔ انشاءاللہ اس کے کچھ میں ڈیٹیل عرض کرتا ہوں۔ ایک اور احتیاط جو پیش نظر رکھنی ہوتی ہے کہ جب بھی اپنا خواب بیان کریں تو جتنی ڈیٹیلز آپ کو یاد ہوں وہ ضرور بیان کریں، اور اپنی طرف سے کسی چیز کو کم یا زیادہ نہ کریں۔ ویسے ہی جھوٹا خواب بیان کرنا یہ بڑا ہی سخت ہے، گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس پہ بہت شدید ناراض ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ وہ بات بیان کریں کہ جو آپ نے دیکھی ہے اور آپ کو درست طور پر یاد ہے، ورنہ ایک تو جھوٹا خواب بیان کرنا غلط ہوا، دوسرا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایسی چیز کو درست سمجھ رہے ہوں جو آپ بیان کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کی تعبیر درست نہ ہو، یعنی کہ اچھی نہ ہو۔ اور اس کا برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی چیز کو بہت برا سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ خواب اپنی تعبیر کے اعتبار سے اچھا ہو۔ لہٰذا اپنے اندازے پر نہ جائیے۔ اگر آپ نے خواب بیان کرنا ہے تو من و عن بیان کیجئے، جتنا آپ کو یاد ہے۔ البتہ اس کی جو ضروری وضاحتیں وہ بھی کر دیا کریں۔ کوئی جانور دیکھا ہے تو وہ کون سا ہے، گوشت کھایا ہے تو وہ کون سا ہے، پکا ہوا ہے، کچا گوشت ہے، کس جانور سے متعلق آپ نے چیز دیکھی۔ اس طرح اگر کوئی کلر کا تعلق ہو سکتا ہے تو وہ بیان کرنا چاہیے۔ بعض اوقات کہتے ہیں کہ میں نے چاند دیکھا، اگر یہ وضاحت اس کے ساتھ ہو جائے کہ پورا چاند دیکھا یا آدھا چاند دیکھا تو یہ بھی مفید ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح بارش کو دیکھا تو اس کے پانی کو کیسا پایا آپ نے، یہ بھی بیان کر دینا چاہیے۔ یعنی جو بھی چیز آپ نے دیکھی اگر اس سے متعلق کوئی ڈیٹیل ہے تو وہ ضرور بیان کیا کریں۔ ان چیزوں کا خوابوں کی تعبیر پر اثر ہوا کرتا ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ اچھی نیتیں بھی کر لیجئے، درود پاک کی فضیلت بھی انشاءاللہ ہم سنتے ہیں۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر و معمبر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نور کی کس کو حاجت نہیں ہوگی، روشنی کی کس کو حاجت نہیں ہوگی، وہاں پر تر و تازگی کی کس کو حاجت نہیں ہوگی، مشکل گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور رحمت کی کس کو حاجت نہیں ہوگی، کسی کی شفاعت ڈھونڈتے ہوں گے۔ ان سب باتوں کے لیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا بڑی ہی ایک کلیدی حیثیت ہے، بڑی اہمیت ہے، اور انشاءاللہ عز و جل دنیا میں بھی اس کی آپ برکتیں پائیں گے اور قیامت کے روز بھی ضرور اس کی برکتیں حاصل کر پائیں گے۔ خواب ہر ایک کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اٹس اے کمپلیٹ سائنس، ایک سینس کی بات ہے، ایک سیکھنے کی بات ہے، ایک علم کی بات ہے۔ نارملی کیا ہوتا ہوگا کہ کسی نے خواب دیکھا، اب جب صبح اٹھے تو یا تو گھر میں ہی کوئی ملاقات جس سے ہوئی تو فوراً اس کو ہم نے بتا دیا کہ آج رات میں نے یہ خواب دیکھا ہے، یا پھر گھر میں ایسا کوئی نہیں ملا، آفس میں پہنچے، آفس میں جس سے بھی ملاقات ہوئی تو کام شروع کرنے سے پہلے ہی ہم نے کہا یار آج جو ہے وہ بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ اچھا کیا دیکھا ہے، اور پھر اس کو بیان کر دیا۔ یا بزنس کرتے ہیں، بازار میں پہنچے، شاپ پر پہنچے، اور پہنچتے ہی جو پہلا شخص ہمارے ساتھ ملا
ہم نے اس کو اپنا خواب بیان کر دیا. اسکول میں جاتے ہیں, کالج میں جاتے ہیں تو جو ہمارا دوست ہے, جو ہمارا کولیگ ہے, ہمارا کلاس فیلو ہے یا سیٹ فیلو ہے, اس کو بیان کر دیا. اٹس ناٹ اے گڈ ہیبٹ. خطرناک بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ایک یہ نظام بنایا ہے اور اس کی قدرت ہے, اس کی قدرت کا نظارہ ہے کہ خواب میں سامنے والے کی بیان کردہ تعبیر کا اثر ہو سکتا ہے. اگر اس نے اچھی تعبیر بیان کی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی تعبیر اچھی نہ ہو اور وہ آپ کے حق میں اچھی ظاہر ہو, اور اس کا برعکس بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ صرف 2 لوگ ایسے ہیں, 2 کیٹیگریز ایسی ہیں کہ جن کو اپنا خواب بیان کرنا چاہیے. نمبر 1, ایسا شخص کہ جو تعبیر کا علم رکھتا ہے, اس علم کو جاننے والا ہے, اس کو بیان کیا جائے اس نیت کے ساتھ کہ میں اس کی تعبیر معلوم کروں گا. اور دوسرا, اپنے کسی دوست کو جو کہ آپ کا ہمدرد ہے اور اچھا ساتھی ہے, اچھا دوست ہے, اس کو بتانے میں حرج نہیں. لیکن دوست میں یہ ضرور یاد رکھیے کہ وہ دوست نہیں کہ جو ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, کھاتا پیتا ہے, صرف وہی دوست ہے, نہیں, بلکہ اس میں اور بھی چیزیں دیکھنی چاہیے کہ نیک خصلت ہو, اچھا گمان رکھنے والا ہو, یعنی کہ نیک سیرت شخص جو ہے اس کو اگر آپ بیان کریں گے تو انشاءاللہ نقصان سے آپ محفوظ رہیں گے. ورنہ جیسی اس نے تعبیر بیان کی, ہو سکتا ہے کہ ویسا ہی اس کا اثر بھی ظاہر ہو جائے. تو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے خواب دیکھنا نصیب فرمائے اور ان کی تعبیریں بھی ہمارے حق میں اچھی ظاہر فرمائے. بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب. مجھے ایک خواب کی تعبیر پتہ کرنی تھی. خواب میں دیکھا ہے کہ چاروں طرف سونا ہی سونا ہے, تو اس کی تعبیر ذرا بتا دیں. جی جناب, ابھی جو بات ہو رہی تھی اسی کی ایگزامپل جو ہے وہ سامنے ہو گئی, اور ابھی جو میں عرض کر رہا تھا سمجھے کہ اسی طرح کا یہ خواب ہے. بظاہر کتنا اچھا ہے. اگر اپنے آپ سے سوال کیجئے, اگر آپ کو کبھی سونا خواب میں نظر آیا ہے, گولڈ نظر آیا ہے, تو آپ کی کیسی فیلنگز تھی, اور عموماً لوگ کیا سمجھتے ہیں, اس کا جواب اپنے ذہن میں رکھیے. لیکن اس کی تعبیر اس کے برعکس ہے. ہو سکتا ہے کوئی سوچتا ہو کہ سونا نظر آیا ہے تو اب تو لگتا ہے میں دولت مند ہو جاؤں گا, نوکری کرتا ہوں تو بس اس دفعہ جو انکریمنٹ ہونے جا رہا ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری ہو جائے گا, میرا سیٹ جو ہے مجھ پر مہربان ہو جائے گا. کاروبار کرتے ہیں تو لگتا ہوگا کہ بس اب تو اس کے بڑے فائدے ہیں, بڑی اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی, اب تو میں جو بھی کاروبار میں سودا کرنے جا رہا ہوں بہت زیادہ نفع کماؤں گا. عموماً یہ سوچ ہو سکتی ہے, لیکن اللہ کی شان ہے, قدرت ہے کہ گولڈ خواب میں دیکھنا یہ اچھا نہیں ہے. تعبیر اس کی بری ہوتی ہے, نقصان ہو سکتا ہے, کوئی غم لاحق ہو سکتا ہے, کوئی پریشانی کی بات آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے. لہٰذا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عافیت کا سوال کریں. اور یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ جتنا زیادہ سونا دیکھے گا تعبیر کے اعتبار سے اتنا ہی زیادہ برا ہے. مثال کے طور پہ اتنا سا دیکھا تو کم برا ہے, ڈھیر دیکھا تو زیادہ برا ہے. تو دیکھا نا کہ بظاہر کتنا اچھا خواب تھا, لیکن اس کی تعبیر جو ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عافیت کا سوال کریں, کچھ صدقہ کریں تاکہ اس خواب کے برے اثر سے آپ محفوظ رہ سکیں. نیکسٹ کال. میرا نام علی نواز ہے, کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں. میں نے ایک خواب دیکھا تھا. خواب میں مسجد دیکھا تھا, سفید مسجد تھا, بالکل سنگ مرمر جیسا سفید. ماشاء اللہ, بڑا ہی مبارک خواب ہے, بڑا ہی پیارا خواب ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ جو بظاہر اچھا خواب ہو اس کی تعبیر بری ہی ہوتی ہے, ایسا بھی نہیں ہے. مسجد میں دیکھنا اور اپنے آپ کو منبر پر دیکھنا یا محراب میں دیکھنا, اس کی 2 تعبیریں ہیں. شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کے حوالے سے اس میں کچھ فرق ہو سکتا ہے. اگر تو ایک نارمل انسان ہے, اس کے ہاں کوئی ولادت کا سلسلہ نہیں, عام دن اس کے گزر رہے ہیں, یا شادی ہی نہیں ہوئی ایسا آدمی ہے, تو یہ خواب اس کے مرتبے میں بلندی کی علامت ہے. اللہ تبارک و تعالی اسے مرتبے میں بلندی عطا فرمائے گا, یعنی اس کی عزت میں اضافہ ہوگا. اور ہو سکتا ہے اگر وہ ایسا شخص ہے کہ جو کسی منصب کے لائق ہے تو وہ اس کو منصب عطا کیا جائے گا.
یا کچھ لوگوں پر وہ سردار بنایا جائے گا، امیر بنایا جائے گا، کمیونٹی کا بھی ہو سکتا ہے، اپنے جہاں کام کرتا ہے وہاں کا بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی صورت میں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کوئی منصب عطا فرمائے اور کچھ لوگوں کا وہ سردار بنے گا۔ اور اگر کسی کے ہاں ولادت کا سلسلہ ہے، بچہ پیدا ہونے والا ہے، گھر میں امید سے ہیں، تو یہی تعبیریں اس کے بیٹے کے حق میں بھی ہو سکتی ہیں کہ ایسا بیٹا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا کہ جو نیک سیرت ہوگا اور آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لوگوں پر سرداری عطا فرمائے گا۔ تو مسجد، ممبر اور محراب بالخصوص وہاں پر اپنے آپ کو دیکھنا یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں منصب عطا فرمائے تو اس سے عدل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے منصب کے جو حق ہیں وہ بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رعایا کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کا خیال رکھنا اور ان کے ساتھ معاملات کو شریعت کے مطابق کرنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ نیکسٹ کال۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دریا کے کنارے کے اوپر بیٹھا ہوں، بتا دیجیے اس کا تعبیر کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر تو خواب دیکھنے والا دریا کو پار کر کے کنارے پر پہنچا ہے تو یہ تو تمنا کے پورے ہونے کی علامت ہوتی ہے، اچھا خواب ہوتا ہے۔ اگر دل میں کوئی خواہش تھی، کوئی تمنا تھی، کسی آپ پروسیس سے گزر رہے تھے اور پتہ نہیں کہ کیا نتیجہ ہوگا، تو سمجھیے کہ یہ تعبیر کے اعتبار سے بہتر ہے اور آپ کی وہ تمنا پوری ہوگی۔ ویسے دریا کے کنارے دیکھنا، سمندر کے کنارے اپنے آپ کو دیکھنا کسی وجیح یعنی کہ بڑے منصب والے کسی بڑے شخص طاقتور کے ساتھ پالا پڑنے کی علامت ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ آپ کا کوئی معاملہ ہوگا، کوئی سامنا ہوگا، کوئی بات چیت ہوگی، کوئی بھی اس طرح کا معاملہ درپیش ہو سکتا ہے ایسے شخص کے ساتھ کہ جو طاقتور ہے، صاحب منصب ہے، صاحب وجاہت ہے۔ تو اگر خواب دیکھنے والے نے کوئی اس طرح کا ارادہ تھا، اس کا کوئی اس نے سفر کرنا تھا، کوئی اس طرح کا میٹر تھا، تو سمجھیے کہ وہ جلد درپیش ہوگا۔ جلد یا جو دیر کا تعلق ہے اس میں ایک سائن اور علامت ہمیں بیان کی گئی ہے، وہ جنرل ہے، وہ یہ ہمارے اسلامی بھائی ہوں یا جو پہلے دو کالر تھے یا جو بھی ہمارے اس وقت ناظرین ہیں جو ہم سن رہے ہیں، کہ خواب اگر رات کی ابتدائی حصے میں دیکھا جائے، یعنی کہ عشاء کے فوراً بعد دیکھا، نصف رات سے قبل دیکھا، تو اس کی تعبیر دیر سے ظاہر ہوگی۔ اور اگر نصف رات کے بعد دیکھا، جیسے جیسے صبح کا وقت آتا ہے، صبح کے قریب دیکھا، دن کے قریب دیکھا، تو اسی قدر اس کی تعبیر جلد ظاہر ہوگی۔ تو یہ ایک جنرل اصول ہے، عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور اگر آپ نے رات صبح فجر کے آس پاس خواب دیکھا ہے تو اس کی تعبیر ابتدائی رات کے حصے میں دیکھے جانے والے خواب کے مقابلے میں جلد ظاہر ہوگی۔ نیکسٹ۔ میرے خواب میں ایک مرغی آئی ہے، وہ مری ہوئی مرغی، بلیک مرغی آئی تھی، وہ مری ہوئی تھی اور اس کے پنکھ ونکھ باہر پڑے تھے۔ برائے کرم آپ اس کی خواب کی تعبیر میرے کو عنایت فرمائے۔ ایک ایسی فضول سا خواب ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے اور اس کو ٹینشن میں بھی نہیں لینا چاہیے۔ بظاہر آواز سے گھبراہٹ فیل ہو رہی تھی، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ اس کو ایزی لیں۔ بعض اوقات مختلف چیزیں نظر آ جاتی ہیں اور کالی مرغی کے تو بڑی چیزیں لوگ سوچتے ہوں گے، تو بہرحال اس میں کوئی ایسی ٹینشن کی بات نہیں ہے، ایزی لیں۔ نیکسٹ۔ عرض کر رہا ہوں، میں نے خواب دیکھا 3 روز پہلے مجھے مدینے جانے کا نمبر لگ گیا ہے اور دوسرے دن میری روانگی ہے جانے کی، اور اسی خوشی میں خوشی خوشی یہ بتانے کے لیے اپنے گھر آ رہا تھا اور پھر میری آنکھ کھل گئی اور صبح کا وقت تھا۔ جزاکم اللہ الخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے مدینے کی، اور کیا بات ہے اس خواب کی کہ جس میں بندہ اپنے آپ کو مدینے کے لیے جاتا ہوا دیکھے۔ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ دعا بھی کرتے رہیں، استغاثہ بھی کرتے رہیں، سرکار کی بارگاہ میں بھی عرض کرتے رہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اور ظاہری اسباب بھی اختیار کریں، کوشش بھی کریں، انشاءاللہ عز و جل حاضری مدینہ نصیب ہوگی۔ اور آپ نے جیسا کہ کلیئر بیان کیا ہے کہ صبح کے وقت تھا، تو انشاءاللہ عز و جل جلد حاضری کی یہ خبر اور نوید ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی، ہر عاشق رسول کو جو بھی مدینے جانا چاہتا ہے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ، اے کاش کہ حاضری نصیب فرمائے۔ تو دعا بھی کرنا چاہیے۔ یہ خواب مدینہ پاک کی حاضری ہے، مکہ پاک کی حاضری ہے، کسی مزار شریف پر حاضر ہوئے، سرکار بغداد کے دربار میں حاضر ہیں، داتا صاحب کی زیارت کر رہے ہیں، خواجہ صاحب کی زیارت کر رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، مسجد کے بارے میں جس طرح کی کال آئی تھی، تو یہ اتنے واضح خواب ہوتے ہیں کہ یہ اچھے ہی ہوتے ہیں۔ یہ کیٹیگری ہے خواب کی کہ جو اس کی کوئی تعویل کرنے کی حاجت نہیں ہوتی، اور جیسا دیکھا ہے اچھا ہوتا ہے، اور ویسا ہونے کی رب عز و جل کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ نیکسٹ کال۔ میرا نماز ہے، میں نے خواب میں دیکھا کہ ہم سب کہیں جا رہے ہیں اور بہت سے ہوائیں چل رہی ہیں اور ہواؤں کی شدت سے پیڑ پودے ہل رہے ہیں۔ دیکھیے، ایک تو نارملی پودے ہوا سے ہلتے رہتے ہیں، اور کبھی تیز ہوا بھی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ ہوا چلے گی تو پیڑ پودے تو ہلیں گے، تو یہ تو ایک نارمل روٹین کی چیز ہے، اس کا کوئی خاص تعبیر پر اثر نہیں ہوتا۔ شدت میں اگر اتنی زیادتی ہو، یعنی اتنا زیادہ ہواؤں کا چلنا، آپ دیکھیں کہ جس کو ہم کہیں کہ بھئی ہوا کا طوفان تھا، یا طوفان بھی کہتے ہیں، بارش کا طوفان ہے، ہوا کا طوفان ہے، بہت شدید ہوا تھی کہ جو نقصان پہنچانے کی حد پر ہوتی ہے، عموماً جس میں نقصان ہوا کرتے ہیں۔ تو اگر تیز ہوا ہے، آندھی ہے، طوفان ہے، تو پھر وہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا۔ جس علاقے میں وہ طوفان دیکھا گیا ہے، ان اہل علاقہ پر کوئی آزمائش ہو سکتی ہے، تو انہیں چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آزمائشوں سے بچنے کے لیے، حفاظت کے لیے دعا بھی کریں۔ اور ایک بہترین طریقہ ہے، اگر اہل محلہ، اہل علاقہ جمع ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں تو وہ زیادہ مفید ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جب کہیں پر جمع ہوتے ہیں تو کسی ایک کی آمین پر سب کی بھی بگڑی بن سکتی ہے، بلکہ جہاں پر 40 مومن جمع ہوں وہاں کی خاص برکتیں بھی روایتوں میں بیان کی گئی ہیں۔ اور ایک اس کی آسان صورت یہ بھی عرض کرتا چلوں، اپنے علاقے کے ہفتہ وار سنتوں بڑے اجتماع میں شریک ہو جائیں۔ الحمدللہ ایک بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں، کہیں پر کم کہیں پر زیادہ، لیکن اجتماع ہے تو کچھ نہ کچھ لوگ جمع ہی ہوتے ہیں، اور وہاں پر تلاوت، نعت شریف، سنتوں برا بیان، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کا بھی سلسلہ ہوتا ہے۔ تو وہاں حاضر ہو کر، مسجد میں حاضر ہو کر جب مسلمانوں کے ساتھ، عاشقان رسول کے ساتھ ہم مل کر دعا کریں گے، اپنے لیے کریں یا کسی کے لیے کریں، انشاءاللہ عز و جل قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ رائے خدا میں سفر کر کے جو دعا کی جائے اس کی قبولیت کے بھی بڑی مدنی بہاریں سننے میں آتی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اہل محلہ کو جمع کرنا صرف دعا کے لیے یہ ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ اگر آپ جا کے بیان بھی کریں گے تو ہو سکتا ہے چند لوگ تو آپ کی بات مان لیں، لیکن ایک بڑی تعداد میں جمع ہو جائیں، ہر ایک کے لیے آسان و ضروری نہیں۔ تو اجتماع ایک آلریڈی اجتماع ہوتا ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، تو اس نیت کے ساتھ اگر حاضر ہو جائیں گے تو انشاءاللہ خواب کے برے اثر سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اور دوسرے کے لیے دعا کرنا یہ بھی بڑی فضیلت اور برکت کی بات ہوتی ہے۔ بھلے میں نے اپنے علاقے میں طوفان نہیں دیکھا، کسی اور علاقے میں دیکھا ہے، لیکن اس علاقے والوں کے لیے، عاشقان رسول کے لیے میں اگر حاضر ہو کر اجتماع میں دعا کروں گا تو انشاءاللہ عز و جل انہیں بھی فائدہ ہوگا اور ہم بھی فائدے سے خالی نہیں ہوں گے۔ نیکسٹ کال۔ میرا آپ سے یہ خواب بیان کرنا ہے کہ 3 مرتبہ تقریباً میری جوزا کو یہ خواب آیا ہے کہ وہ مدینے جا رہی ہیں، اور اسی خواب میں کہ بھائی حج کرنے جا رہی ہیں، تو اس کا کیا خلاصہ ہے؟ خلاصہ فرما دیں، جزاکم اللہ خیرہ۔ آمین۔ غالباً زوجہ کہنا چاہتے تھے، جوزہ نکل گیا، تو صحیح لفظ ہے زوجہ، ہو سکتا ہے زبان میں لکنت ہو۔ بہرحال اچھا خواب ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا، جو مدینے جاتا ہوا اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے گا۔ دعا بھی کریں، اسباب بھی اختیار کریں، اچھا خواب ہے۔ نیکسٹ۔ ہاں سر جی، میں نے دیکھا تھا، کیا سمجھا اپنا، جیسے کوئی جنگل کا علاقہ ہے، ایک نلکا لگا ہوا اور تالاب ہے سائڈ پر، پیچھے سے تقریباً 30-35 اونٹوں کا ریوڑ آتا ہے۔ جب میں دیکھتا ہوں وہ ریوڑ نکل جاتا ہے تو اس کو سمجھو کہ ایک اونٹ کے منہ میں سانپ ہے جس کو مار کر لے کر جا رہا ہے۔ تقریباً سانپ کالا اور سفید ہے۔
آپ نے جو بیان کیا ہے اس میں آپ اپنے دینی معاملات پر غور کریں اور اپنے ان معاملات پر غور کریں کہ جو شریعت مطہرہ کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں۔ مختصراً یہ کہ اپنے معاملات کی شرعی رہنمائی لے لیں۔ آپ کاروبار کرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، یا جو بھی شب و روز کے ہمارے اعمال ہوتے ہیں، کام کاج ہوتے ہیں، تو اگر کہیں پر ایسا کوئی کام ہے کہ جو شریعت کے مطابق نہیں ہے تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں، ورنہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اب چونکہ آپ ہمارے سامنے نہیں ہوتے، اتنی ڈیٹیل میں بات نہیں ہوتی، ایک جنرل گفتگو ہوتی ہے، تو آپ کو یہ میں مشورہ دوں گا کہ آپ دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ فرما لیں، اور آپ کی جو بھی میجر چیزیں، ویسے تو ہم کسی بھی وقت سانس لیں ہمیں شرعی رہنمائی کی حاجت رہے گی، اٹھنے سے سونے تک، سونے سے پھر اٹھنے تک، ہر لمحہ ہم پر کوئی نہ کوئی حکم شریعت تو ہوگا کہ ہم جس بھی حال میں ہیں وہ ہمارا حال شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو ہماری میجر چیزیں ہوتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں، ان کو غور کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے، تو ان کی ایک دفعہ شرعی اسکیننگ کرا لیں، اور اس کا چپٹر بہت طویل ہے، کس چیز کی ہونی چاہیے، ہر چیز کی ہونی چاہیے، تو معلومات کریں گے۔ بعض اوقات بندہ خود غور و فکر کرتا ہے تو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہاں یار جن دنوں خواب دیکھا ان دنوں یہ گڑبڑ چل رہی تھی۔ بندہ اپنے اعمال کو جتنا اچھا جانتا ہے سامنے والا نہیں جانتا، تو اپنے اعمال کا محاسبہ کر لیں، انشاءاللہ عز و جل اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوگا، ماجرا ہوگا، تو اس سے بچنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ یہاں پر اپنے محاسبے کی بات ہوئی ہے، اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی بات ہوئی ہے، تو امیر اہل سنت کے جو 72 مدنی انعامات ہیں اسلامی بھائیوں کے لیے، 63 اسلامی بہنوں کے لیے، انہیں حاصل کریں۔ اسلامی بہنوں والے، اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں والے، اور جو بھی طلباء ہیں، مدنی منع ہیں، مدنی منیہ ہیں، ان کے لیے الگ الگ ہیں۔ تو اپنے اعمال کا جائزہ لینا یہ ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ۔ الحمدللہ، خوابوں کی تعبیریں جو سلسلہ ہے، اس سے ہمیں خواب کی تعبیر کا علم ہوتا ہے۔ حضرت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ بہت ہی تیز زلزلہ ہے، اور جب زلزلہ آتا ہے تو میں اذان دینا شروع کر دیتا ہوں، اور اذان اس انداز سے دیتا ہوں کہ آنکھ کھلتی ہے تو زبان پہ اذان ہی رہتا ہے۔ برائے مہربانی حضور والا سے گزارش ہے کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے، آپ بیان فرما دیں۔ دیکھیے، ابتداً تو یہ خواب آزمائش اور مصیبت کی علامت ہے، لیکن اذان کہنا یہ اچھی علامت ہے، اور ویسے بھی مصیبت کے وقت اذان کہنے سے مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ یعنی زلزلہ آیا، طوفان آیا، آگ لگ جائے، یا کوئی بھی اس طرح کی آفت ہو، مصیبت ہو، اگر اس وقت اذان کہی جائے تو یہ مفید ہوتی ہے۔ اور بھی کلمات ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بعض مصائب و آلام کے وقت اگر بلند آواز سے کہے جائیں تو اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرماتا ہے۔ تو آپ کے خواب سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی آزمائش کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا، کوئی مصیبت ہو سکتی ہے، لیکن وہ جلد رفع ہو جائے گی، دور ہو جائے گی۔ تو ایک مسلمان کی یہ تربیت ہے، اور ہمارا یہ ذہن ہونا بھی چاہیے کہ اگر کوئی مصیبت آ پہنچتی ہے، کوئی دشواری پریشانی آ پہنچتی ہے، تو ہم اس پر صبر کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں تاکہ اس مصیبت سے ہمیں چھٹکارا نصیب ہو۔ مصیبت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے، یہ ہم یہ نہیں کہیں گے یا اللہ مجھے مصیبت دے تاکہ پھر میں صبر کروں، نہیں، مصیبت سے تو ہم نے حفاظت ہی کی دعا کرنی ہے۔ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا، پریشانی میں مبتلا کرنا یا اس کی تمنا اور خواہش کرنا یہ تو درست نہیں ہے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اسی میں ہے اور بندے پر کوئی آزمائش اور مصیبت آ جاتی ہے تو اب ہماری تربیت یہ ہونی چاہیے کہ مجھے اس پر صبر کرنا ہے، ناشکری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، اور جو بھی اس کے متعلق احکامات ہیں اس پر عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ اسے جلد چھٹکارا نصیب ہو جائے گا۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور جتنے بھی ہمارے عاشقان رسول ہیں سب کو ہر طرح کی زمینی آسمانی مصائب و آلام سے محفوظ فرمائیں۔ نیکسٹ۔
सर मैंने ख्वाब देखा है कि मेरा बेटा 4 दिन का होके इंतकाल हो गया था, तो मैंने ख्वाब में भी देखा। और दूसरी चीज ये कि मैंने खुद को मदीना मुनव्वरा जाते हुए देखा है। अल्लाह तबारक व तआला आपका जो बच्चा दुनिया में आते ही चंद दिन के बाद रुखसत हो गया, फौत हो गया, उस पर आपको अजर अता फ़रमाए, सब्र भी अता फ़रमाए। और जो बच्चे नाबालिगी में फ़ौत हो जाते हैं वो कल बरोज़ क़यामत अपने माँ बाप के लिए शफ़ाअत करेंगे और अपने माँ बाप के हक़ में बहुत मुफीद साबित होंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमें सब्र से काम लेना चाहिए। यकीनन ये सदमे की बात होती है, लेकिन जो इस पर सब्र करेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अज्र पाएगा। और दूसरा, मदीना पाक की हाज़िरी का ग़ालिबन इन्होंने फ़रमाया, तो अच्छा ख्वाब है, मुबारक ख्वाब है। अल्लाह करे कि ये ख्वाब आपके हक़ में हकीकत बनकर ज़ाहिर हो। हम दुआ करते हैं। नेक्स्ट। सड़क पे जा रहे हैं, सड़क टूटी है और एक इंसान ने अपने कांधे के ऊपर मछली उठाई हुई है, हरी किस्म की वो मछली है और उसकी आंखें हैं बड़ी बड़ी। सड़क टूटी हुई तो ये एक आम जिंदगी का मामूल है। तो हो सकता है आप जिस इलाके में रहते हों वहाँ पे सड़क जो है वो टूटी हुई हो। ये एक हालात वाक़यात जो हमारे अतराफ़ में होते हैं वो हमें ख्वाब में भी नज़र आते हैं। इसका तो कोई ताबीर से ताल्लुक़ नहीं है। अलबत्ता मछली का उठाए रखना और मछली के साथ जो है वो अपने आप को चलते हुए देखना, तो ये एक अच्छी ताबीर है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नेमत नसीब होगी। मछली का मालिक होना ख्वाब में देखना कि मछली हासिल की है, उठाई हुई है, यानी कि आपकी मछली है, आप इस तरह से अपने आप को ख्वाब में देखते हैं। तो रब अज़्ज़ व जल की बारगाह से नेमत मिलने की ये अलामत होती है। और अगर किसी के यहाँ विलादत का सिलसिला हो तो ये बेटी की नेमत मिलने की भी दलील होती है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स को बेटी की नेमत से नवाजेगा, उसकी ख़ास रहमत से नवाजेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो मछली का देखना, उठाना, ये ताबीर के एतबार से बेहतर है। नेक्स्ट। सर मैंने ख्वाब में पैसे देखे हैं। हम ये तो दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला आपके रिज़्क़ हलाल में बरकत नसीब फरमाए, लेकिन ख्वाब में मालो दौलत का देखना ये अच्छा नहीं होता। नेक्स्ट। मेरी 2-3 साल की बेटी थी जो कि फोत हो गई है। मेरी वालदा ने उसको ख्वाब में देखा है कि वो कहीं बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ पर वो खेल रही है। तो मेरी वालदा ने उसको बोला है बेटा आओ घर चलें, तो वो कह रही है कि नहीं अम्मी मैंने घर नहीं जाना। उसके बाद मेरी बहन ने भी 1-2 दफा उसको देखा था मेरी बेटी को ख्वाब में। तो मेरी बेटी ये कह रही थी कि फुफ्फो वो ना खीर पे आप खत्म दिलाएं, मतलब मेरा नाम का खत्म दिलाएं खीर पे। तो इसकी क्या तबीर हो सकती है, बराए मेहरबानी ये इरशाद फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला आपके हक़ में इसे शफ़ी बनाए और आखिरत का अजर का ये बाइस हो। तो चूँकि वालिदैन को मोहब्बत होती है, माँ बाप को भी, दादा दादी, नाना नानी, ज़ाहिर है एक बच्चा था फौत हो गया तो ख्वाब के अंदर इस तरह की चीज़ें नज़र आती रहती हैं। ज़रूरी नहीं कि फ़ौरी तौर पे नज़र आए, बाज़ औक़ात कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ़्तों के बाद भी फ़ौत शुदगान को ख्वाब में बंदा देखता रहता है। तो एक नॉर्मल रूटीन की चीज़ है, उसका ताबीर से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अलबत्ता मुर्दे का कोई बात करना, कोई हम कलाम होना, किसी चीज़ का देना लेना, मांगना या किसी काम के करने का या ना करने का कहना, ये ताबीर पर असरअंदाज हुआ करता है। तो जहाँ तक बात है इसाले सवाब की कि उनके नाम पर आप इसाले सवाब करें, तो ये लाजिम या ज़रूरी तो नहीं हो जाता ख्वाब देखने वाले पर, लेकिन चूँकि इसाले सवाब करना और इस नीयत के साथ कुछ बनाना, कोई मीठी चीज़ हो या कोई भी चीज़ हो और उसे फिर गरीबों में तकसीम किया जाए, ख़ुद भी खाया जाए, सवाब की नीयत से अगर कुछ पकाएंगे, खाएंगे, फातिहा खानी करेंगे तो ये सब सवाब के काम हैं। और उसका सवाब फौतशुदा को इसाल करेंगे तो इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा फौतशुदा को भी होगा और ख़ुद ज़िंदा जिसने इसाले सवाब किया उसको भी होगा, वो भी सवाब से महरूम हरगिज़ नहीं होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो ये काम कर लेना चाहिए। अगर कोई मुर्दा ख्वाब में आकर ऐसे बात का हुक्म देता है तो शरअन उस पर लाजिम या ज़रूरी तो नहीं, लेकिन एक मुस्तहब काम है, अच्छी नीयत से किया जाए तो बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने फौत शुदगान के लिए, अगरचे नाबालिग जो है वो
गुनाह नहीं होते उस पर, लेकिन फिर भी इसाले सवाब बहरहाल उसे किया जा सकता है। नेक्स्ट। मेरा नाम खालिद है, मैं गुलबहार से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है, ये ख्वाबों की ताबीर में, कि मेरी बच्चे की अम्मी को ख्वाब आता है, एक ही ख्वाब ज्यादातर आता है कि वो जाती है तो सही जाती है, वापसी में आने में रास्ता भूल जाती है घर का। तो बराए मेहरबानी इसकी ताबीर बता। देखिए, रास्ते का भूलना जो है वो अच्छा नहीं होता, और दीन में कोताही की ये दलील हुआ करता है। अब ये कमी और कोताही किस दर्जे की है, क्या ये अकायद व नज़रियात में है या सिर्फ आमाल में है, ये ज़ाहिर है कि एक डिटेल है। तो अच्छी सोहबत की जो है वो मैं यहाँ पे तरगीब पेश करूँगा, और ख़ास तौर पर आपके घर वाले क्या पढ़ते हैं, किन के साथ उठते बैठते हैं, आपके घर वालों की सोहबत किस तरह की औरतों के साथ है, ये ज़रूर देखना चाहिए। किसी भी बुरे अकायद व नज़रियात या आमाल वाली औरत के साथ ज़ाहिर है कि नहीं उठना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए, ना ही दोस्ती रखनी चाहिए। तो अगर मैं कंफर्म नहीं कहता, गौर करेंगे, अगर इस तरह का कोई माजरा हो, मामला हो, तो उस पर गौर कर लेना चाहिए। अच्छी सोहबत अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ इस्लामी भाइयों के लिए है, वहीं पर इस्लामी बहनों के लिए भी है। ज़ाहिर है कि माशरे के अंदर हम रहते हैं, हमने लोगों के साथ उठना बैठना है, ताल्लुकात रखने हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम किसी के साथ ना मिलें, ना जुलें, ना बात करें, लेकिन इंसानी फितरत है कि वो ताल्लुकात रखता है। लेकिन ये तो हमारे हाथ में ना कि हम ताल्लुक़ उसके साथ रखें कि जो शरअन पसंदीदा हो। इस्लामी बहनों के इज्तिमात का भी सिलसिला होता है, इनके भी मदरसतुल मदीना बराए बालिगात का सिलसिला होता है, इनके भी मदनी काम हैं। पर्दे की रियायत के साथ, शरई जो अहकामात हैं उनकी रियायत के साथ ये सारे मदनी काम किए जाते हैं। तो अपने घर वालों को दावत इस्लामी के मदनी माहौल से यूँ वाबस्ता कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अगर कोई इस तरह की चीज़ होगी तो उसे छुटकारा नसीब होगा। मेरे सुन्नत की किताबें पढ़ें, घर में अगर लिटरेचर है, आप पढ़ना चाहते हैं तो मकतबतुल मदीना की मतबूआ किताबें पढ़ें, ऑथेंटिक होती हैं, दुरुस्त अकायद व नज़रियात, आमाल, मसाइल, तमाम चीज़ों पर ये मुश्तमिल होती हैं, ऑथेंटिक होती हैं। उलमाए किराम से, मुफ्तान किराम से ये नज़र सानी होकर प्रिंट की जाती हैं। तो इंशाअल्लाह हम किसी भी इस तरह की गलती से महफूज रहेंगे। लेकिन यहाँ पर फ़ी ज़माना एक और चीज़ को देखना भी बड़ा अहम है, क्योंकि जहाँ पर प्रिंटेड चीज़ें पढ़ी जाती हैं, वहीं पर इस वक्त सोशल मीडिया, इंटरनेट का इस्तेमाल और सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों का नॉलेज हासिल करना, अपनी इंफॉर्मेशन में इजाफ़ा करना भी है। तो यहाँ पर भी हमें गौर करना चाहिए कि अगर हम किसी की स्पीच सुन रहे हैं, किसी की बुक पढ़ रहे हैं, किसी का कॉल पढ़ रहे हैं, वो सोशल मीडिया के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, दीगर ज़राए के ज़रिए कोई भी है, तो वो कौन है जिसकी बात हम सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सेटेलाइट मीडिया है, मदनी चैनल, जिसके ज़रिए आप हमारे साथ वाबस्ता हैं, 100% इस्लामी चैनल। इसी तरह सोशल मीडिया की ज़रूरत को देखते हुए भी दावत इस्लामी ने एक बाकायदा डिपार्टमेंट बनाया, एक शोबा कायम किया है। हमारे मुख्तलिफ़ पेजेज़ हैं, दावत इस्लामी के नाम से है। इसी तरह अमीर सुन्नत का पेज है, निगरान शूरा का है, मदनी चैनल का है, मदनी ख़बरों का है, और भी ये टोटल 5-6 पेजेज़ हैं। इसके ज़रिए इंशाअल्लाह आप जब कनेक्टेड रहेंगे, अगर आप यूज़ करते हैं ऑलरेडी, तो इन पेजेज़ को अपने पास जो है वो महफूज रखिए, ताकि गलत किस्म की चीज़ों से हम अपने आप को महफूज रख सकें। ये नज़रिया बड़ा ही अजीब है और बिल्कुल गलत है कि सुनो सबकी करो अपनी। ये पॉसिबल ही नहीं है। इंसानी फितरत है कि वो इंस्पिरेशन लेता है। आप जिस माहौल में होते हैं उसका असर आप पर ज़रूर होता है। वो अच्छा है तो अच्छा असर होगा, बुरा है तो बुरा असर होगा। वरना मुझे कहने दीजिए कि क्या आप इंसान हैं? अगर आप ये कहते हैं कि मैं रहता तो हूँ बुरे माहौल में, लेकिन इसका किसी भी तरह से मुझ पर असर ही नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता। आप इंसान हैं तो असर आपने कबूल करना ही करना है, किसी भी फॉर्म के अंदर। आज नहीं तो कुछ अरसे के बाद हैं, घर में जब कोई बच्चा आता है जो गुफ्तगू करता है तो जुमलों से आप पहचान जाते हैं कि बेटा आजकल किसके साथ उठ बैठ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंसान की जहन पर, उसके माहौल पर, उसकी पर्सनैलिटी पर असरअंदाज होती हैं। नेक्स्ट कॉल। मैंने ख्वाब देखे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, इसकी ताबीर क्या है? गाड़ी चला रहे हैं तो अच्छी बात है, गाड़ी चलानी चाहिए। और अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो हम दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला आपको गाड़ी भी अता फरमाए। तो ना अच्छा ना बुरा, एक रूटीन की चीज़ है
اور اس طرح کی چیزیں خوابوں میں نظر آتی ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس گاڑی نہ ہو اور اس کے دل میں تمنا ہو اور اس کو خواب کے اندر گاڑی نظر آ جائے, تو یہ بھی پاسبل ہے. بہرحال ایک روٹین کی چیز ہے, اس کی کوئی تعبیر نہیں. نیکسٹ. میرا نام محمد کامران علی ہے. خواب دیکھتا ہوں اکثر کہ میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے پچھلے رمضان المبارک کو, اور اکثر میں انہیں خواب میں دیکھتا ہوں, وہ آتے ہیں اور مجھے خواب میں یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ انتقال کے بعد آ گئے ہیں اور بالکل ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن خواب میں اکثر ایسے آتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے انتقال ہو گیا پھر بھی آ گئے. تو اس خواب کی مجھے تعبیر بتا دیں. جی, جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ فطری عمل ہے, قریبی کا جب انتقال ہو جائے کسی رشتہ دار کا, جیسے ماں باپ کا یا اولاد کا, تو ظاہر محبت ہوتی ہے, ایک تعلق ہوتا ہے, ایک وقت گزارا ہوا ہوتا ہے, تو وہ خواب کے اندر نظر آ جاتے ہیں. تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی جب تک کہ کوئی ایکسٹرنل کوئی ایسی چیز نہ ہو, کوئی ہم کلام ہونا نہ ہو, کوئی بات چیت کرنا نہ ہو, یا کسی خاص کیفیت میں نظر آنا نہ ہو. ویسے مردے کا آنا, نظر آنا, گھر میں آنا ایک نارمل روٹین کی چیز ہے. بہرحال ایصال ثواب کرتے رہیں, اپنے والد صاحب کے لیے دعا کرتے رہیں, انشاءاللہ ان کے حق میں بہتر ہوگا. نیکسٹ. سر جو نا میرا ہارٹ کا مسئلہ تھا نا, وہ یہ عید سے پہلے نا, تو میں خواب میں یہ دیکھا کہ 2 مزار شریف سے 2 بندے شخص اٹھے ولی تھے, اور انہوں نے آ کے جو نا میرے دل پہ دم کیا, دل والی سائڈ پہ دم کیا, اور اس کے بعد سے جو نا وہ میری آنکھ تو کھل گئی تھی, اور اس کے بعد سے میرے دل میں درد ہوا نہیں ہے ابھی تک. واہ, کیا بات ہے جناب. یہ تو خواب بھی ہے اور مدنی بہار بھی ہے کہ دل کا مسئلہ تھا آپ کا, اور خواب میں مزار شریف پر کسی نے دم کیا ہے دل پر, اور آپ کے دل میں اس کے بعد درد نہیں ہوا. تو ماشاء اللہ, آپ نے بیان تو نہیں کیا, وہ کسی ولی کا مزار خواب میں دیکھا ہوگا, اور ان ولی کی یہ برکت ہو سکتی ہے. ایسے کئی واقعات ہم پرانی کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں اور آج بھی سننے کو ملتے ہیں کہ خواب کے اندر فلاں بزرگ تشریف لائے اور انہوں نے آپریشن کیا, جب اٹھا تو سب ٹھیک ہو گیا تھا. الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو بھی خواب میں کئی لوگوں نے دیکھا, آپ نے جو ہے وہ خواب میں تشریف لا کر اس کے مرض کو دور فرما دیا. ایسی باتیں سنتے رہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کرام سے مزید محبت عطا فرمائے. تو یہ تو ایک ایسا خواب ہے جس کی تعبیر آپ دیکھ چکے ہیں کہ بزرگوں نے دم کیا اور آپ کی بیماری دور ہو گئی. تو کیا بات ہے, اس کی تعبیر بیان کرنے کی حاجت ہی نہیں. یہ تو وہ خواب ہے کہ جس کی تعبیر ظاہر ہو چکی. اللہ تعالیٰ آپ کو آئندہ بھی صحت یابی عطا فرمائے اور نیکیوں بری طویل زندگی عطا فرمائے. تو اولیاء کرام سے محبت رکھنا, ان سے عقیدت رکھنا, اس کے دنیا میں بھی فوائد ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارے ان کالر نے بتایا, اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اگر ان سے محبت کرتے ہوں گے تو ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اور اللہ کی رحمت سے اولیاء کرام کے صدقے بخشے جائیں گے. نیکسٹ. میرا نام محمد کامران اتاری ہے. مجھے اس خواب کی تعبیر پوچھنی تھی کہ میرے بچے کی امی کو اکثر چھوٹے چھوٹے بچے نظر آتے ہیں, کبھی قبرستان میں کہیں ہوتا ہے, کبھی وہ بچے کو گود میں کھلا رہی ہوتی ہے, کبھی کہیں کبھی کہیں. ایک جنرل سا خواب ہے, اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. عورت ہے تو بچے کی یا تو تمنا ہوتی ہے یا اولاد ہوتی ہے آلریڈی, اور عورت کا بچوں سے انٹیکشن ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ایک جنرل روٹین کی چیز ہے, اس کا کوئی تعبیر سے تعلق معلوم نہیں ہوتا. نیکسٹ. میرا نام محمد افضل اختر, ضلع باول اگر دونگا. مجھے خواب نظر آیا تھا, میں باب المدینہ کراچی آیا تھا, بابا سے ملاقات, 3 دن کا مدنی قافلہ, اس میں لیکن ملاقات نہیں ہو سکی تھی. اس کے بعد ہم چلے گئے تھے اپنے گاؤں. اس کے بعد ایک مسجد میں نئی مسجد تعمیر ہو رہی تھی, مسجد کے اندر مجھے 2 اسلامی بھائی کھڑے تھے, میں خود کھڑا تھا. ایک دم دیکھا تو پیچھے بابا جی آئے ہیں, بابا جی مجھے مل کے چلے گئے. بس اب یہ ملاقات آپ نے حقیقت میں کی یا خواب میں کی, یہ میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں. خواب میں ملاقات کی ہے. چلیں جی, دعا کریں, اللہ کرے کہ ایسا وقت آ جائے کہ یہ خواب آپ کا حقیقت میں تبدیل ہو. خواب تو آپ نے صحیح دیکھا ہے کہ امیر اہل سنت عموماً پچھلے چند سالوں سے روٹین ہے کہ ان سے ملاقات فرماتے ہیں کہ جو 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر کے پھر حاضر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی فرماتے ہیں, لیکن جو عام ملاقات کا سلسلہ کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں, اس کا فارمیٹ یہی ہے, تقاضا یہی ہے. تو بہرحال آپ مدنی قافلے میں سفر کرتے رہیں, اور اللہ کرے کہ آپ کے خواب کی بھی تعبیر ظاہر ہو اور سچ ثابت ہو, اور حقیقت میں بھی آپ امیر اہل سنت کی زیارت کریں, ملاقات کریں.
اللہ کرے، کیونکہ سعادت کی بات ہے تو انشاءاللہ کوشش جاری رکھیں. لیکن ملاقات کا اعلان تو ابھی نہیں سنا ہے ہم نے، اب مدنی قافلوں کے مسافر بنتے رہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدنی قافلوں کا مسافر بننے کی بھی سعادت عطا فرمائے. ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل علم دین حاصل کرنے کا موقع ہاتھ رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے